والحمد للہ رب العالمین۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا۔ گرامی قدر سامعین، واجب الاحترام میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان دوستو، یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی اور آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کا احسان ہے اور صالحین کا یہ طریقہ عمل ہے کہ جب وہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل میں اللہ کے حضور عمل کے بعد اس کی قبولیت کے لیے چمٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے روزے رکھے، رات کو تراویح ہوئی، ہم نے اپنی خواہشات نفس کو دبا کر اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اب ایک انسان جب رمضان المبارک کے روزے اس انداز میں رکھتا ہے تو اس انسان کا اللہ کی نگاہ میں اس قدر بلند مرتبہ اور مقام ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس روزے دار کے منہ کی بدبو کو بھی مشک کے ساتھ تولے گا۔ جب بدبو کا یہ مقام ہے تو روزے دار کے سجدوں اور قیام کا کیا عالم ہوگا۔ حدیث میں فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ عزیز ہے۔ اطیب عند اللہ، اس میں تبذیل کا صیغہ لے کر آئے، اللہ کو زیادہ پسند ہے من ریح المسک، مشک کی خوشبو۔ اب آپ دیکھیں ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ کس قدر محترم ہو جاتا ہے۔ آج تو آنکھ کھلی ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں، ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں۔ ان اعمال کی قدر و قیمت کا اس وقت پتہ چلے گا جب انسان کی آنکھ بند ہوگی۔ ایک انسان جب جنت میں جائے گا تو وہ لمحات جو اس کے غفلت میں گزرے اس پر افسوس کرے گا، اس پر واویلا کرے گا،
یہاں تک کہ ایک ظالم انسان جس نے اپنے سارے اوقات کو ضائع کر دیا، قرآن مجید نے کہا کہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنا پورا ہاتھ چبا ڈالے گا، کاٹ ڈالے گا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اور کافر کا عالم یہ ہوگا، سورہ نبا کے اندر فرمایا کافر یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ آج اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ سوال کرے گا عمر کہاں گزاری؟ عن شبابہ فیما ابلا، عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزار کے آیا؟ 70 سال میں تجھے صحت کی دیے بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، سب کے حقوق ادا کیے، میرا حق کدھر گیا؟ کلمہ کھڑا ہوگا، نماز کھڑی ہوگی، قرآن کھڑا ہوگا، یہ سارے دعویٰ دائر کریں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعویٰ دائر کر دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میرے جانے کے بعد میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا، مسجد میں آتے، قرآن کی طرف آتے، نماز کی طرف آتے۔ آج بازار بھرے ہوئے، آج ٹھیلے ٹھیے بھرے ہوئے، آج ہوٹل پر رونق، اللہ کے گھر بارونق نہیں رہے۔ کوئی دور تھا اللہ کے گھر بارونق تھے، اللہ کے گھر آباد تھے، اور اللہ کے بندوں کے گھر بھی آباد تھے قرآن سے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں گزرا، گلیوں سے گزرا، میں نے دیکھا قرآن کی آواز ہر گھر سے آ رہی ہے۔ آج ہر گھر سے ناچ اور گانے کی آواز آ رہی ہے، ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، موبائل کی آواز آ رہی ہے، اور شیطان کا سب سے پہلا عمل یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے اس روزے دار نے اللہ کو راضی کر لیا، اب وہ اس کوشش میں ہے کہ ان کا عمل ضائع کیسے ہو، اس کے پیٹ میں مروڑ ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا اور اس کو دشمن سمجھنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، اور اس نے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھائی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ مجھے تیری عزت اور عظمت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، میں ان کو جہنم کے اندر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے شیطان وہ ہر وقت 24 گھنٹے بندے کے ساتھ محنت کرتا ہے، ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں کرتا۔ حدیث میں فرمایا شیطان انسان کے دل کے ساتھ بالکل یہ جیسے لمبا سا ڈنگ والا کو ہو، ایسے لے کر سام کی طرح ڈنگ لے کر بیٹھا ہوا، اور جو ہی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے فوراً وسوسہ ڈالتا ہے۔ غافل ہونے کی دیر ہے، وہ 1 سیکنڈ اپنا ضائع نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے میں نے بدلہ لینا ہے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی کہ اللہ میں ان کو بے لباس کروں گا، میں ان کو ذلیل اور رسوا کروں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، اس کی وجہ سے
میں ملائکہ کی سرداری سے نکالا گیا، اس کو خلیفہ بنا دیا گیا، میں نے 7 لاکھ سال تک عبادت کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، اللہ سارے اعمال کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ 7 لاکھ سال عبادت کی لیکن ریاکار تھا۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ اللہ ریاکاری والے سارے اعمال کو اٹھا کر دھوئیں کی طرح اٹھا کر پھینک دے گا۔ ایک آدمی نے اخلاص کے ساتھ صرف ایک دفعہ کسی کو السلام علیکم کہا، اللہ اس پر معاف فرما دے گا۔ بے غرض سلام کیا، بے غرض تعلق رکھا، بے غرض کام کیا، غرض اللہ کے ساتھ، تعلق اللہ کے ساتھ، کسی انسان کے کام آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جماعت صحابہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا، اگر وہ ایک جو چلو بھر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، 1 کلو صدقہ کر دیں، بعد میں آنے والا انسان اگر احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے سونا، اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا اخلاص اتنا تھا، ان کے اندر ریاکاری کا کوئی عمل نہیں تھا، دکھلاوے کا عمل نہیں تھا۔ آج تو ہمارے ہاں ہر عمل، وہ روزے کا ہو، وہ نماز کا ہو، وہ صدقہ خیرات کا ہو، وہ عمرے جیسا بڑا عمل ہو، وہ حج جیسا بڑا عمل ہو، وہ کوئی بھی عمل ہو، ہم جب تک پیچھے القابات نہ لگائیں ہمیں مزہ نہیں آتا۔ میں فلاں حاجی صاحب بول رہا ہوں، کون بول رہے ہیں؟ فون پر کہتا جی فلاں حاجی صاحب بول رہا ہوں۔ بھائی نماز پڑھی تو کہنا تھا نا فلاں نمازی صاحب بھی بول رہا ہوں۔ اب ساری زندگی میں ایک حج کر کے آ گیا، اب شیطان کے دل میں وٹ ہے، اس نے 400 آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے جنت میں لے کر جانا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی ٹانگ کو پھنسوں، یہ کیسے جنت میں جائے؟ یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے میرے لیے، یہ حافظ قرآن، یہ 10 آدمیوں کو جنت میں سفارش کرنے والا بن جائے گا۔ یہ حاجی اپنا حج اپنے ساتھ مقبول لے کر چلا گیا، 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ اس کو تو اٹھاؤ، اس کے اندر ریاکاری پیدا کرو تاکہ اس کا عمل ختم ہو۔ یہ عمرے والا، اللہ نے اس کی سفارش کا، اللہ نے اس کے مغفرت کا اعلان کر دیا، اس کو تو پکڑو۔ اب شیطان کوشش میں ہے اور اس نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، دعوے کے ساتھ کہا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، لا تجد اکثرہم شاکرین۔ تو زیادہ لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، بہت کم لوگ ہوں گے جو میرے ہتھے میں نہیں آئیں گے، میرے پنجے سے نکل جائیں گے، میرے پنجے سے وہ نکل جائیں گے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا، تو کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، ہاں گمراہ کر، لیکن یاد رکھنا الا عبادک منہم المخلصین، میرے مخلص بندے تیرے پنجے میں نہیں آئیں گے، میرے عبادت گزار بندے تیرے پنجے میں نہیں آئیں گے۔ اب شیطان کو یہ تکلیف ہے، یہ درد ہے، بڑی سخت پیڑ ہے کہ کسی طرح اس کا روزہ ضائع ہو جائے، اس کی تراویح کا عمل ضائع ہو جائے، اس کے رات کا قیام ضائع ہو جائے، اس کا اعتکاف ضائع ہو جائے، اسی کوشش میں ہے۔ 1 سیکنڈ کی غفلت نہیں ہے اس میں، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے اپنی ٹیموں کے ساتھ کہ کس طرح یہ عمل ضائع ہو جائے۔ اس لیے شیطان کو اللہ نے قوتیں دی، طاقتیں دی۔ ان الشیطان یجری الانسان کا یجری الدم، انسان کے خون میں شیطان اس طرح بھاگتا ہے جیسے
رگوں میں جیسے خون بھاگتا ہے، قوت اللہ نے دی، طاقت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو اتنا کچھ دے دیا، میرا بچہ کیا کرے گا؟ یہ میرا بیٹا کیا کرے گا؟ تو نے اس کو میرے بیٹے پر اتنی دسترس دے دی کہ یہ بغیر کسی ترتیب کے آتا اور جاتا ہے، خون کی طرح بھاگ رہا ہے، دماغ پر قبضہ کر لے تو قتل کروا دیتا ہے، بے ہوش کر دیتا ہے، اور اس کو فٹ بال کی طرح نچا دیتا ہے، میرا بچہ کیا کرے گا؟ ہر باپ کو اپنی فکر ہے۔ انبیاء کا کیا ہی کمال ہے، انبیاء امتوں کے لیے فکر مند ہیں، اور آدم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں۔ اللہ ان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا آدم میں نے واقعتاً اس کو بڑی قوتیں دے دی۔ میں نے کہا وہ یہ نہ کہے کہ اللہ فلاں قوت نے دی، فلاں طاقت نے دی، فلاں دسترس نے دی، فلاں جگہ میں جا ہی نہیں سکتا تھا، تیرے بندے وہاں تھے۔ اللہ نے کہا جا، جہاں جہاں تیرے پاس جو تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو اتنے اختیارات دے دیے جائیں ہیں۔ اللہ نے فرعون کو تھوڑا سا اختیار دیا، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں خدا بن گیا ہوں، میں رب بن گیا ہوں۔ شیطان کو قوتیں طاقتیں دی، اور شیطان کو اتنی قوتیں طاقتیں دی، آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ باری تعالیٰ اتنا کچھ دے دیا، یہ میرے بچے نیک عمل کریں گے یہ ضائع کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان کو اہلکوہم بالشہوات، شیطان نے کہا میں نے انسان کی خواہشات کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا، اس کی خواہشات کو بھڑکا دیتا ہوں، اور اس کی میں تمناؤں اور آرزوؤں کو بھڑکا دیتا ہوں، خواہشات اس قدر بھڑکا دیتا ہوں کہ یہ انسان اسی کے چکر میں لگا رہتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، سارے اعمال کو بھول جائے گا، خواہش کے پیچھے لگا ہوا، ایک چیز ملی دوسرے کے پیچھے، دوسری ملی تیسری کے پیچھے، تیسری ملی چوتھی کے پیچھے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ ابن آدم اس کی خواہشات ایسی ہیں، ایک پوری وادی اگر اس کو میں سونے کی دے دوں تو کہتا ہے دوسری بھی مل جائے، دوسری دے دوں تو تیسرے کے لیے لپکتا ہے، اور حال یہ ہے کہ 2 ہی روٹیاں اس نے کھانی ہیں، اور ایک چرپائی کی جگہ اس کو سونے کی چاہیے، اور بس، اور خواہشات اتنی ہیں کہ اس کی خواہشات تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ اس لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ روزہ کیا ہے؟ یہ انسان کی خواہشات کو قدغن لگاتا ہے، نفسانی خواہشات، دل کر رہا ہے، حلال چیز ہے، اللہ نے حکم لگا دیا نہیں جانا پاس، کھانا ہے پینا ہے حلال ہے، اللہ نے کہا نہیں تیری خواہش کو توڑنا، تو نے نہیں پینا۔ اب یہاں خواہشات کو توڑا گیا، اور سارا سال یہ پریکٹس کروائی کہ تاکہ تیری یہ پریکٹس 11 مہینے مضبوط رہے، تو نے حلال کو اللہ کے حکم پر چھوڑا، اب حرام کو کیسے چھوڑے گا؟ حلال سے روک کر 1 مہینہ پورا پریکٹس کروا کے حرام سے روکا ہے، ناجائز سے روکا ہے، گناہ سے روکا ہے، معاصی طغیانی اور نافرمانی سے روکا ہے، شیطان کا بندہ بننے سے روکا ہے، یہ پورا مہینہ یہ پریکٹس کروائی۔ اب انتظار ہو رہا ہے، کھجور ہاتھ میں انتظار ہو رہا ہے، اذان ہوگی تو منہ میں ڈالیں گے۔ اللہ کا حکم کیسا ہے، سارا دن انسان بھوک اور پیاس میں بلبلا رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم پر پورا کر رہا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی، صحابہ کا پیاس اور بھوک سے کیا عالم ہوگا، لیکن سب روزے میں ہیں۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خواہش کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے دین کو دنیا میں غالب کیا۔ بدر جیسا معرکہ 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ اللہ نے اس پوری جماعت کو کامیاب کر دیا، اور یہ جماعت کیوں کامیاب ہوئی؟ خواہش پہ کنٹرول تھا، خواہش پہ کنٹرول تھا۔ اور جو آدمی اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ انسان دنیا کی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی خواہش کو کنٹرول نہیں کرتا، قرآن مجید نے کہا تو نے اس آدمی کو دیکھا، تو نے اس آدمی کو دیکھا
جو خواہش کا ایسا بندہ بنا کہ خواہش کو اس نے اپنا خدا بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تو نے شاذمی کو دیکھا جو خواہش کا بندہ بنا، الہہ ہوا، اس نے اپنی ہوا کو اپنا الہ بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش اتنی غالب آ جائے کہ اللہ کا حق چھوٹ جائے، مسجد کا حق چھوٹ جائے، والدین کا حق چھوٹ جائے، دوستوں کا حق چھوٹ جائے، غریبوں کا حق چھوٹ جائے، مزدوروں کا حق چھوٹ جائے. خواہش. اور شیطان کا ایک کام ہے، کہتا ہے میں اس کو ہلاک کرتا ہوں، میرے پاس ایک ٹول ہے اور وہ خواہش کا ہے، میں اس کی خواہش کو بھڑکا دیتا ہوں، آگ لگا دیتا ہوں اس کے اندر. وہ خواہش کی آگ ہے اور نہ تھمنے والی آگ ہے، نہ تھمنے والی آگ ہے. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میرے بچوں کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو توبہ اور استغفار دے دی. شیطان کو دیکھا ہے ایک اللہ والے نے کہ وہ رو رہا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے. پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہتا میں نے اتنی کوشش کی، اتنی محنت کی، اس کے عمل کو ضائع کیا، پورا کام ہو چکا تھا، آخر میں اس نے اللہ کے حضور ایک آنسو بہایا، اللہ نے معاف کر دیا. پورے سال کی میری محنت ضائع ہو گئی، میں نے دن رات اس سے گناہ کروائے. یہ عرفات کے میدان میں گیا، ایک آنسو زمین پر گرا نہیں، اللہ نے سارے معاف کر دیے. یہ رات کو روزے کی رات میں تہجد پڑھ کے رویا، اللہ نے سارے معاف کر دیے. یہ جمعے میں رویا، اللہ نے سارے معاف کر دیے. اسی کہتے ہیں ایک استغفار ہے، جو آدمی اس استغفار کو 3 دفعہ پڑھ لے، فرمایا زبد البحر، سمندر کی جہاد کے برابر گناہ اللہ معاف فرما دیتے. اور اگر ورق الاشجار، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر ایک انسان کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ریت کے ذرات کے برابر گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور وہ استغفار کون سا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ اللہ کو ایسا پسند ہے، ایک آدمی 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ معاف فرما دیتے. اور شیطان کہتا ہے اہلکونی بالتوبۃ والاستغفار، اس انسان نے مجھے توبہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا. میں نے اس کی خواہش سے اس کو ہلاک کیا، اس نے توبہ اور استغفار کر کے مجھے ہلاک کر دیا. اب شیطان کی ہلاکت کس سے ہے؟ اللہ کے سامنے رونے سے، عاجزی سے، انکساری سے، تکبر چھوڑنے سے. دیکھیں شیطان نے 7 لاکھ سال تک عبادت کی، صرف ایک عمل ایسا تھا، اس ایک عمل کی بنیاد پر اللہ نے 7 لاکھ سال کی عبادت کو اٹھا کر پھینک دیا. اور وہ کیا تھا؟ ابا، انکار، واستکبر اور تکبر، وکان من الکافرین، کافروں میں ہو. یہ جو 2 گناہ ہیں، یہ انکار اور تکبر، یہ انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. شیطان آپ کے روزے کو کیسے ضائع کرے گا؟ آپ کے اندر تکبر پیدا کر دے. بڑا خوبصورت کپڑا پہنے، جو ہی یہ تکبر پیدا ہوا عمل ختم ہو گیا. جوتی کی کیا حیثیت ہے؟ اپنی جوتیوں کو دیکھتا ہے تو واہ واہ کرتا ہے، کپڑوں کو دیکھتا ہے، گاڑی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے دیکھو جی وہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، میں گاڑی پر. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے نخوت پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا. مختال فخور. اللہ کو یہ عمل ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سارے انسانوں کو، یہاں تک کہ ایک دور ایسا آئے گا لاکھوں کروڑوں سال کافر مشرک کو بھی اللہ جہنم سے نکال دے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں کہ اللہ کہے گا ان کو دوبارہ داخل کر دو. بخاری نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جو متکبر ہوں گے. تکبر ایسا عمل ہے کہ انسان کے اعمال کو ایسا کھا جاتا ہے کہ انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی شیخ سعدی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں اور بار بار فرماتے ہیں تکبر مکن زینہار مصر، تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نہ کرنا ہے بیٹے. عزازیل، شیطان کا نام عزازیل تھا. کہنے لگے عزازیل کو
تکبر کی وجہ سے جو ہے نا جی رجیم اور مردود قرار دے دیا گا. تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر. اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا صرف ایک تکبر کی وجہ سے. اس لیے ہم نے بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے، بڑی ہمت سے قرآن کی تلاوت کی. رات کو تراویح کے لیے کھڑے ہوئے، سارا دن روزہ رکھا. جس نے جو کچھ پڑھا وہ بڑی ہمت اور مشقت کے ساتھ پڑھا. اب سارا کچھ پڑھنے کے بعد ہم سارا کچھ شیطان کے حوالے کر دیں. دیکھیں ایک آدمی پورا مہینہ محنت کرے اور جب تنخواہ کی باری آئے تو کہے جی تیرے میں اکاؤنٹ میں داخل کرتا ہوں. لوگ کہیں گے کتنا بے وقوف ہے، کھمبوں پہ چڑھا رہا، گرمی میں کھمبوں پہ چڑھا رہا، تنخواہ کا وقت آیا تو فلاں کو دے دی. اور ہر مہینے ایسے کرتا ہے، تنخواہ کا وقت آتا ہے ساری اٹھا کر اس کو دے دیتا ہے. شیطان کی کوشش یہ ہے نماز کیسے ضائع ہو، قرآن کی تلاوت کیسے ضائع ہو، ان کی عمل ضائع ہو جائیں گے، بس وہ خوش. اس لیے اعمال کو محفوظ کرنا، اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا، اپنی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنوا لینا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ رونے اور دھونے سے ہوگا. اس لیے یہ جو آخری جمعۃ الوداع ہے اس میں ہم نے توجہ کے ساتھ رونا اور دھونا ہے، کثرت کے ساتھ. رات کو ہم نے یہ جو یوم الجائزہ ہے اس میں ہم نے یوم الجائزہ جو عید کا دن ہے وہ بھی بڑا خاص ہوتا ہے. اور انعام والی رات کی یہ جو رات ہے اس میں کثرت کے ساتھ شیطان غفلت کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے. رات کی نماز ضائع ہو گئی، کام ختم ہو گیا. صبح کی نماز ضائع ہو گئی، تکبیر اللہ کے ساتھ کام ختم ہو گیا. اس لیے رات کی نماز عشاء کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا اور صبح کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، پوری رات اللہ عبادت گزاروں میں لکھ دے گا. اس لیے شیطان کو ہم نے شکست دینی ہے اور وہ شکست ایک ترتیب ہے، وہ رونے اور دھونے سے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.